کیا گرین کارڈ اپلیکینٹ بغیر کسی لیگل پرابلم کے بیرون ملک کا سفر کر کے واپس آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ اور انور جمال صاحب کا کوشچن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کا ریفرنس جو ہے نیو یارک ٹائمز کے ایک حالیہ آرٹیکل سے دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس آرٹیکل میں یہ بات بڑی تفصیل سے بتائی گئی ایک کپل کے حوالے سے کہ جو اس مصیبت میں پھنسے اور جو بینیفیشری تھی اس کو خاصی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، اور وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے بیرون ملک سفر کیا تھا۔ اب اگر اس تصویر کو آپ سامنے رکھتے ہیں، خاص طور پہ نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، تو وہ میں تھوڑا سا اس کا آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل سکے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کی لیگل پکچر آپ کے سامنے آ جائے۔ دیکھیے، کبھی بھی یہ پرابلم نہیں ہوتا تھا کہ اگر کسی کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے اور وہ شخص جو ہے باقاعدہ انسپیکشن اور ایڈمیشن اور پیرول کے ذریعے سے اس ملک میں داخل ہوا ہے، یعنی لیگل طریقے سے داخل ہوا ہے، تو پھر لیگل طریقے سے داخل ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر وہ شخص جو ہے وہ موجود ہے اور کسی قسم کا بھی کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، اور پھر اس کی میرج جو ہے وہ امریکن سٹیزن سے ہے، تو یہ جو 3 فیکٹرز ہوتے تھے انہیں اگر آپ ملا لیتے ہیں تو اٹ واز اے ویری سکسیسفل فارمولا۔ اور لائرز کے پاس بھی لوگ جاتے تھے، کہتے تھے کہ جناب میری وائف اور جو ہسبینڈ ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں، کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، باقاعدہ قانونی ذریعے سے وہ یہاں پہ داخل ہوئے ہیں، صاف و شفاف ان کا لیگل بیک گراؤنڈ ہے، اور اب یہاں پہ ہماری جو شادی ہوئی ہے اس شادی کی بنیاد کے اوپر میں ان کے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ تو اس صورت میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہی چیزیں دیکھی جاتی تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ لیکن اب صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور اس وقت جو امیگریشن سروس نے جو پالیسی بنائی ہے اور جو انہوں نے پوزیشن لی ہے وہ بڑی خطرناک ہے، کیونکہ نیو یارک ٹائمز نے ایک کپل کا ذکر کیا جن کا تعلق رشیا اور یوکرین سے ہے، اور جو خاتون ہیں جو یہاں پہ وزٹر ویزے پہ آئی تھی، وہ جو ہے ان کا تعلق ان دونوں میں سے کسی ایک کنٹری سے، یوکرین سے یا رشیا سے ہے، اور یہاں پہ آنے کے بعد ان کی میرج یہاں پہ ہوتی ہے، اور وہ میرج جو ہے وہ لیگل میرج ہے، اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ باقاعدہ ان کی یہاں پہ موجودگی جو ہے وہ وزٹر ویزے پہ ہے، کسی قسم کا بھی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے۔ تو اس صورت میں جس وقت ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی اپلیکیشن فائل کر دی جاتی ہے، یعنی گرین کارڈ حاصل کرنے کی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں، تو اس میں کچھ اور پریویلیجز بھی مل جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت انٹرویو ہوگا تو اس وقت ڈیسائیڈ ہوگا کہ انہیں گرین کارڈ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ انہیں چند ماہ کے اندر ورک آتھرائزیشن مل جاتا ہے، اور ورک آتھرائزیشن کے ساتھ ساتھ انہیں ایڈوانس پرول مل جاتی ہے، یعنی وہ ٹریول بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کتنی ایڈمنسٹریشنز آ گئی، کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی، لائرز کے پاس لوگ آتے تھے، ان سے یہ سوال پوچھتے تھے کہ جناب یہ ایڈوانس پرول مل چکی ہے تو کیا میں ٹریول کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، اور جواب یہ ہوتا تھا کہ کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، کسی قسم کے بھی آپ کی امیگریشن ہسٹری کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، اس سے پہلے آپ کبھی آیا ہے، اوور اسٹے آپ نے نہیں کیا ہے، تو جو لمبی فہرست ہے اس میں کسی کی بھی وائلیشن نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کو ایڈوانس پرول ملی ہوئی، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی تاکید کرتے تھے کہ اگر آپ ایڈوانس پرول حاصل نہیں کرتے اور پھر ٹریول کے لیے نکل جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ جناب میں نے گرین کارڈ کے لیے میری اپلیکیشن فائل ہو چکی ہے اور میرے ہسبینڈ اور وائف جو ہے وہ مجھے مکمل طور پہ اس میں سپورٹ کر رہے ہیں، تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپلیکیشن جو فائل کی گئی ہے ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی بیسس کے اوپر، وہ ابینڈنڈ شمار ہوتی تھی، کیونکہ انہوں نے پرمیشن نہیں لی ہے۔ لیکن جو پرمیشن لے لیتے تھے ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی۔ تو اب یہ جو نیو یارک ٹائمز نے خبر چھاپی ہے اس میں ایک بہت ہی شاکنگ قسم کی کا ایلیمنٹ شامل ہے کہ یہ کپل جو ہے جس نے تمام لیگل طریقے استعمال کیے ہیں اور پراپر طریقے سے استعمال کیے ہیں، اور جس وقت وہ خاتون اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ آتی ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو اور سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، اور ویلکم ٹو دا سیکنڈری انسپیکشن، ہم آپ کو سیکنڈری انسپیکشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ وہ سیکنڈری جو انسپیکشن ہے اس میں انہیں کہا جاتا ہے کہ دیکھیے جب آپ یہاں پہ آئیں اور جس وقت آپ کی میرج ہوئی ہے اس وقت اب آپ کا وزٹر ویزا جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، تو اگر آپ نے جو ویزے کی جو میعاد مقرر کی گئی تھی اگر اس سے باہر آپ رہ کے گئی ہیں تو آپ نے اللیگل کام کیا، اور اگر آپ نے اللیگل اور انلافل کام کیا تو پھر اس صورت میں آپ کو جو ہے باقاعدہ
جو ڈپورٹیشن کے پروسیس سے گزرا جائے گا اور انہیں وہاں پہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد بہت سے واقعات ہوتے ہیں جس میں گہرائی میں نہیں جانا چاہتا کہ کس طریقے کیا ان کے ساتھ سلوک ہوا, کس طریقے سے وہ وہاں پہ موجود تھے. 16-17 ڈیز وہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے ایک نائٹ میئر جیسی سچویشن تھی, اور اس کے بعد پھر $35,000 بانڈ دے کے ان کو جو ہے وہ ریلیز کروایا جاتا ہے.